بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزمر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. وقال تبارک و تعالی کما ورد مرتين فی سورۃ النساء: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. صدق اللہ العظیم. وعن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. رواہ الترمذی رحمہ اللہ وقال حدیث حسن صحیح. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اربعین النووی کی آخری حدیث کا مطالعہ کرنے چلے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عبد کا، بندے کا مقام جو ہے اللہ کے حوالے سے وہ بین الخوف والرجاء رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی رہے، اس کی سزا کا، اس کی پکڑ کا خوف رہے، لیکن اس کی شان غفاری، شان رحیمی سے امید بھی رہے. یہ بھی من جملہ ان چیزوں کے ہے کہ جن میں درمیانی راستہ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے درمیان اتنا باریک فرق ہوتا ہے جس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے محاورتاً تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک. ادھر بھی ہو سکتا ہے انسان، ادھر بھی ہو سکتا ہے. یہی معاملہ در حقیقت خوف اور رجا کا ہے. اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہو گیا، رجائیت ہی رہ گئی، تب بھی برباد ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا اتنا غلبہ ہوا کہ اس کی رحیمی، شان رحیمی اور غفاری جو ہے وہ نظر انداز ہو گئی، تب بھی بربادی ہے. اب میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں سب سے پہلے تو وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا. یہ سورہ زمر کی بڑی اہم آیت ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ظاہر بات ہے گناہ جو ہے اپنی ذات پر ظلم ہے، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا. اپنا ہی مستقبل برباد کرتا ہے انسان، اپنی ہی شخصیت کو کجی کی طرف لے جاتا ہے. گناہ کا ایک نتیجہ تو آخرت میں نکلنا ہے، ایک اس دنیا میں کہ اس کی شخصیت جو ہے صحیح رخ کی بجائے غلط رخ پر پڑ جاتی. تو
تو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا وانہ هو الغفور الرحیم، اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اس آیت میں گویا کہ کوئی استثناء بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کی معافی کی امید دلائی ہے، رجائیت ہے یہ. ویسے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید بھرا پڑا ہے تقوی، خوف، خشیت، اس کی تلقین. یہ تو یوں کہیے کہ اصل میں قرآن مجید پر غالب جو رنگ ہے وہ انذار کا ہے، تخویف کا ہے، خشیت الہی کی طرف دعوت دینے کا ہے. یہ رنگ غالب ہے قرآن کا. لیکن اس کے ساتھ ہی رجا کا پہلو، امید کا پہلو، اس کو بھی قرآن نے نمایاں کیا ہے. اگرچہ اگر آپ ویسے مقابلہ کریں کتنی مرتبہ وہ آیا، کتنی مرتبہ یہ آیا، تو خوف کا غلبہ غالب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے دو اسباب میں سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اس معاملے میں عیسائیوں نے اعتراض کیا ہے قرآن پر اور مسلمانوں پر اور اسلام پر، اور بظاہر ان کا اعتراض درست معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اللہ کے خوف پر زیادہ زور ہے، جبکہ انجیل میں حضرت عیسیٰ کی تعلیم میں اللہ کی محبت کا زیادہ رنگ ہے. میں نے کہا یہ بات بہت حد تک صحیح ہے، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقاریر اور خطبات اور مواعظ میں وہ خوف کا رنگ بھی بہت ہے، انذار کا رنگ بھی بہت ہے، لیکن غالب ہے محبت. اسلام میں یہ کیوں ہے، قرآن میں ایسا کیوں ہے؟ اس کے دو اسباب ہیں. پہلا سبب تو یہ ہے کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا، ظاہر بات ہے کہ اگرچہ ابدی کلام ہے اور اس کی تعلیمات ابدی ہیں، لیکن پھر بھی نازل تو ایک خاص وقت میں ہوا، ایک خاص علاقے میں ہوا ہے، ایک خاص قوم اس کی مخاطب اول تھی، اور اس کی جو کیفیت تھی نہ وہ کسی توحید سے واقف، نہ کسی رسالت سے واقف، نہ کسی شریعت سے واقف، نہ کسی کتاب سے واقف، ہر اعتبار سے امی قوم، اور اخلاقی گراوٹ انتہا کو، سیرت کی پستی انتہا کو. تو وہاں ظاہر بات ہے کہ انذار کا رنگ غالب ہونا لازم تھا تاکہ ہوش میں آئے، لوگ جاگے. وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا سوق ہادی، تو بجلی کا کڑکا تھا. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہ انداز دیکھیے. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ اسلوب ہے. تو اسی لیے قرآن مجید میں نبأ العظیم کہا گیا قیامت کے تصور کو. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. اور وہ یوم الحساب ہے، جزا و سزا کے دن کا فیصلہ ہوگا، کہ فیصلے کا دن ہے. تو اس میں ایک اعتبار سے اس وقت کے حالات کے خاص طور پر پیش نظر انذار کا رنگ، تخویف کا، خشیت کا، یہ غالب ہے. نمبر دو یہ کہ محبت کے رمز آشنا کم ہوتے ہیں. عوام کی اکثریت جو ہے وہ کسی کے برے نتیجے کے پیش نظر تو کسی کام سے باز آ سکتی ہے. محبت شاعری بن جاتی ہے، عشق خداوندی کے دعوے ہو رہے ہیں، عمل دیکھیے تو زیرو ہے. عشق رسول کے دعوے، نعتوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں، عمل دیکھیے تو زیرو. اس پہلو سے یہ جو رجائیت کا پہلو ہے، اس کے غلط رخ پر مڑ جانے کے امکانات زیادہ ہیں.
اور عوام الناس کے اندر زیادہ سے جو ضروری ہے وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، وہ لوگ یا وہ شخص جو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، کانپتا رہا، لرزتا رہا، ایک دن آنا ہے جو اپنے رب کے حضور میں پیش ہوگا، من خاف مقام ربہ، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، اس کی گھوڑے کی منہ زور گھوڑے کی لگام کھینچ کر رکھی۔ تو ان دو وجوہات سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں تخویف اور تقوی اور خشیت اس کا رنگ غالب ہے۔ البتہ یہ کہ محبت کا پہلو بھی موجود ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت اللہ کی، اللہ کے رسول کے، اس کی راہ میں جہاد کرنے کی، یہ محبت جو ہے زبانی کلامی محبت نہیں، اس کی نفی کر دی گئی۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی کہہ دیجئے واشگاف الفاظ میں، ان کے کان کھول دیجئے، انہیں کان کھول کر سنا دیجئے۔ دیکھو جائزہ لے لو اپنے من کے اندر، اپنے دل میں، اپنے باطن میں ایک ترازو جو ہے کھڑی کر لو، ایک میزان قیامت کے دن کی ہوگی، ایک میزان آج اپنے اندر نصب کر کے جائزہ لے لو۔ 8 محبتوں کو ایک پردے میں ڈالو۔ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے اسپاؤسز، زوج جو ہے وہ دونوں طرف جاتا ہے، مرد کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، اور تم رشتہ دار تمہارے قرما قبیلہ، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، اور وہ کاروبار جڑی مشکل سے جمائے ہیں، اب ان میں تمہیں کساد بازاری کا خوف رہتا ہے، نندا نہ ہو جائے، اور وہ جو تم نے اپنے محل بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں تمہیں، بڑے چاؤ سے تعمیر کی گئی ہے، اور یہ کہ بڑے اہتمام سے انہیں فرمش کیا گیا ہے، اس کا جو آرکیٹیکچرل نظام بنایا گیا ہے، اس کی تزئین و آرائش ہوئی ہے، اس کو فرنش کیا گیا ہے، اس میں کہاں کہاں سے چہاردانگ عالم سے وہ جو اینٹیکس لا کے رکھے گئے، یہ تمہیں بہت محبوب ہے۔ اگر یہ 8 محبتوں کا غلبہ ہو جائے ایک پردے میں والے میں، اور دوسرے میں 3 محبتیں اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی، وہ جو میں نے کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت شاعری بن جاتی ہے، زبانی کلامی ہو جاتی ہے، اس کا شاہد ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اگر اللہ کے دین کے غلبے کرنے کی جد و جہد ہے تو اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کا ثبوت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تم باطل کے غلبے پر راضی ہو بیٹھے ہو، اگر آپ باطل کے غلبے کے تحت تقوی اس کی امید کیے بیٹھے ہیں بغیر اس کے کہ اس کے خلاف جد و جہد ہو رہی ہو، تو یہ سیلف ڈسپشن ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو، حالانکہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ قرآن پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تخویف اور تقوی اور انذار اس کا رنگ غالب ہے، البتہ محبت کا ذکر بھی موجود ہے۔ اب آج کی جو حدیث ہے یہ رجائیت کا جو پہلو ہے، آپ کو معلوم ہے انسانوں کے اندر بھی کچھ قنوطی قسم کے ہوتے ہیں، یاسیت پسند، پیسیمسٹک مزاج کے حامل ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس سائیکالوجی کی اصطلاحات ہیں، یہ مزاج انسانوں کے، ایک پیسیمسٹ ہوتے ہیں اور ایک رجائیت پسند ہوتے ہیں، آپٹیمسٹ۔ یہ مزاجوں کا تھوڑا سا میلان کا فرق ہونا یہ صحیح ہے، ان دونوں کے درمیان عدل لے آنا، جیسے انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس کے درمیان ایمبیورٹ کے اوپر قائم ہو جانا،
یہ بہت محال، بہت مشکل ہے۔ اور میں نے بتایا ہے کہ کامل ایمبی ورڈ جس کو اس مقام پر پورا تمکن حاصل ہے، وہ پوری نوع انسانی میں صرف ایک ہے، اور وہ ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اس معاملے کے اندر بھی بین الخوف والرجاء، یہ اصطلاح ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے، خوف بھی رہے امید بھی رہے، خوف بھی ہو امید بھی ہو۔ اس میں جو کلائمیکس کا قول ہے وہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، میں اس کی سند وغیرہ اس وقت نہیں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن مشہور قول ہے، آپ سے منقول ہے، آپ سے منسوب ہے، اور یہ انتہا ہے، کلائمیکس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، صرف ایک دوزخ میں جائے گا، تو مجھے خطرہ ہوگا شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ اور اگر بتا دیا جائے کہ تمام انسان دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، جنت میں جانے والا ایک ہی ہوگا، تو مجھے پھر بھی امید ہوگی کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ یہ کلائمیکس ہے اس کا جو میں نے آپ سرچ کیا ہے، اس درجے تک یہ کیفیت اور وہ برقرار رہے، اس پر انسان جو ہے اس پر مستقیم ہو جائے، اس پر یہ مشکلات میں سے ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوشش بہرحال کی جانی چاہیے۔ اب رجا کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا بار بار، ایک تو آیا اس اعتبار سے رجا اللہ کی، اور رجا قیامت کی، قیامت کی بھی رجا، خوف نہیں، حالانکہ قیامت کا معاملہ تو زیادہ خوف آور ہے، خوف پیدا کرنے والا، اما من خاف مقام ربہ، لیکن قرآن مجید میں رجا میں بریکٹ کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب کی مشہور آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں ایک بہت عمدہ، کامل، معتدل، متناسب ہر اعتبار سے نمونہ موجود ہے، لیکن یہ نمونہ اپنی جگہ مکمل ہے، اس سے استفادے کی شرائط من کان یرجو اللہ والیوم الآخر، استفادہ وہی کر سکے گا جو اللہ کا امیدوار، یعنی مراد آگے میں بتاؤں گا، مراد اللہ سے ملاقات کا امیدوار، اللہ سے رحمت کا امیدوار، اور آخرت اس کے اندر بھی امید کا پہلو ہے۔ وہ کیوں ہے یہ ذرا نوٹ کیجیے۔ جہاں بدکاروں کے لیے یہ ڈرنے کی جگہ ہے، نیکوکاروں کے لیے یہ مقام جو ہوگا یہ تو بڑی بشارت کا ہوگا، خوشی کا ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، سورہ انشقاق کی آیت جو ہے بڑی اہم ہے۔ یہ وہ جو شخص ہوگا جسے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، سوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور آئے گا واپس اپنے اس مقام سے کٹہرے سے اپنے اہل کی طرف بہت خوش و خرم۔ جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، اللہ کے لیے محنتیں کی، وہ تو یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی تنخواہ بانٹنے کا دن ہوتا ہے جس کا انسان انتظار کر رہا ہوتا ہے، مزدوری کے ملنے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ان کے اندر جو ہے وہ رجا کا پہلو ہوتا ہے۔ آج اللہ سے ملاقات ہوگی، آج اللہ سے کے سامنے پیشی ہوگی، تو فرمایا من لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور یہ مضمون دوبارہ سورہ ممتحنہ میں بھی آیا ہے۔ لقد کان لکم فیہم، فیہم سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی، فی ابراہیم والذین معہ، ان میں اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے۔ وہاں پھر فرمایا من کان یرجو لقاء، من کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو کوئی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا اور یوم آخر کا، تو یہ امید کا پہلو۔ کہیں فرمایا گیا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، سورہ کہف کی آخری آیت۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، دیکھو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یوحی الی انما الہکم الہ واحد،
مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ الہ تمہارا ایک ہی اکیلا ہے۔ فمن کان یرجو اللہ، تو جو کوئی بھی اللہ کا امیدوار ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ سے اپنی ملاقات کا امیدوار ہے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بربہ احدا، اب اسے عمل کرنے چاہیے نیک، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے وہ مطمئن رہے، ریسٹ ایشورڈ کہ اللہ کی ملاقات کا وقت آ کر رہے گا۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، مصیبتیں جھیل رہے تھے، تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، کس امید میں کہ ایک روز اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی اور ہمیں اپنی ان سرفروشیوں کا، جافشانیوں کا، قربانیوں کا اللہ اجر عطا فرمائے۔ شیطان وسوسہ اندازی کرتا رہے گا، لوگ کہتے رہے کس خیال میں پڑے ہو، کس نے دیکھا آخرت کو، مرنے کے بعد کسی نے آ کے کوئی خبر دی آج تک، کس امید موہوم میں تم اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ دن آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ اس لیے کہ آخرت تو ادھار کا سودا ہے، دنیا نقد کا ہے، اور کام یہی ہے کہ 9 نقد نہ 13 ادھار۔ تمہیں 9 روپے اگر کسی شے کی قیمت نقد مل رہی ہے تو وہ لے لو، 13 ادھار والے نہ لو، کیا پتہ ادھار ملے نہ ملے، مر جائے رقم پوری۔ تو یہ وسوسہ جو ہے شیطان کرتا ہے، پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا، کوئی یقینی بات تو نہیں ہے نا، کس نے دیکھی آخرت۔ انہیں یقین رکھنا چاہیے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، آ کر رہے گا وہ وقت معین۔ سورۃ الزمر میں وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، وہ شخص کے جو اپنے رب کی رحمت کا امیدوار، اور یہی سورہ بنی اسرائیل میں بھی میں پچھلے دنوں یہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ مشرکین جن آلہہ کو پکارتے ہیں، یعنی انبیاء، صدیقین، اولیاء اللہ یا ملائکہ جو فی الواقع موجود ہیں، ان کے وجود سے تو انکار نہیں ہے، باقی اور جو کچھ گھڑ لیے ہیں وہ اپنے طرف سے، ان کے لیے تو کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقل میں، نہ نقل میں، نہ وحی میں، لیکن یہ تو واقعہ ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، اولیاء اللہ کی ارواح ہیں، انبیاء کی ارواح ہیں، لیکن یہ ان کو جو پکار رہے ہیں یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کی قرب کی تلاش میں ہیں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ بھی اللہ کے عذاب سے بالکل نڈر نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب کسی نے بڑی ہمت کی پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں، الا ان تغمد بی ربی رحمت ربی، جب تک کہ اللہ مجھے ڈھانپ نہ لے گا اللہ اپنی رحمت سے، میں بھی نہیں داخل ہو سکتا۔ اس سے حضور خالی نہیں، اور کون ہو سکتا؟ تو بین الخوف والرجاء کا معاملہ جو ہے، البتہ ایک حدیث بیان ہوتی ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غضب پر بازی لے گئی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی۔ اس کی شرح اصل میں یہ حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ کی ایک شان آئی ہے کہ وہ غنی ہے بے نیاز سے، جیسے فرمایا ایک جگہ پر ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے، لئن آمنتم وشکرتم، اگر تم ایمان اور شکر کا راستہ اختیار کرو تو اللہ معاذ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر اسے خوشی ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ ما یفعل اللہ بعذابکم۔ تو الغنی 8 بار آیا ہے قرآن میں اللہ کا نام، اور لغنی 2 مرتبہ، اور غنی منصوب حالت میں 3 مرتبہ، اللہ غنی ہے۔
کوئی اس کو ضرورت نہیں، جس کی ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر زمین کے آسمان کے تمام باسی اول و آخر، قل ان کان انسکم و جنکم اولکم و آخرکم، اولین بھی آخرین بھی انسان بھی جن بھی سب کے سب جو بدترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں، تب بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر تمام انسان تمام جن اولین و آخرین سب ولی بن جائیں اللہ کے، تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس کی شان غنی۔ غنی حلیم کہیں کہا گیا ہے، غنی حمید کہیں کہا گیا ہے، غنی کریم کہیں کہا گیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، رجائیت اللہ سے اور اللہ کی شان استغنا، اس کا بیان ہے در حقیقت اس حدیث میں، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو فرماتے، یہ انداز ایسا ہے کہ جو بڑا یقینی ہو جاتا ہے، سمیٹو میں نے خود سنا۔ اگر عن سے کہا جا رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات کسی اور صحابی سے ان صحابی تک پہنچی ہو، ان سے مروی ہے، اچھا انہوں نے خود سنا ہے، یہ کیا ہے، یہ یقینی بات نہیں ہوتی، لیکن سمیٹو میں نے سنا۔ قال اللہ تعالی، یہ حدیث قدسی ہے جس کی کئی مرتبہ میں آپ کے سامنے ڈیفینیشن بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید باندھے رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا جو بھی کچھ ہوگا تیرے پاس، جتنے گناہوں کا بار تو لے کر آ جائے گا۔ اور بڑا پیارا لفظ ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، اب اس کے اندر انتقام کا جذبہ ہے، جوش ہے۔ اگرچہ ہے لفظ انتقام بھی آتا ہے قرآن میں، وہ شان دوسری بھی موجود رہنی چاہیے، خوف والی بھی، اس اعتبار سے۔ لیکن یہ کہ جو رجا کا پہلو غالب ہے، انکا ما دعوتنی، دو شرطیں ہیں، جب تک مجھے پکارتے رہو، مجھ سے دعائیں کرتے رہو، مجھ سے استغفار کرتے رہو، میری مغفرت طلب کرتے رہو گے، ورجوتنی، اور مجھ سے امید رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ کی شان غفاری، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، جو میں سنا چکا ہوں۔ سبقت رحمتی علی غضبی، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے۔ تو جب تک مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امیدوار رہو گے، غفرت لک علی ما کان منک، تو جو بھی کچھ تجھ میں سے ہوگا، جو خرابیاں، جو برائیاں، جو گناہ، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ ہے شان استغنا، الغنی، غنی عن العالمین، سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود نہ حج کرے تو گویا کہ وہ ایک طرح کا کفر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہان، اس سے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم جاؤ ضرور اس کے گھر کا طواف کرو، وہ تو غنی ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے میرے بندے، اے آدم کے نسل، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، ان کا انبار اتنا ہو کہ آسمانوں کو چھو رہا ہو، اور کہ پھر بھی تم مجھ سے استغفار کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں۔ آخری شکل، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس حاضر ہوگا زمین کے حجم جتنے گناہ لے کر، ثم لقیتنی، اور پھر تو مجھ سے ملاقات کرے گا، اب آ گیا وہ لفظ استثناء والا،
لا تشرک بی شیئا، یہ شرط پوری کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ شرک میں ملوث نہیں۔ یہ مضمون میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ 2 مرتبہ آیا سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بخش دے گا جو بھی کچھ ہوگا اس کے سوا جس کو چاہے گا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ معافی کا اعلان عام ہو رہا ہے، یہ اللہ جس کو چاہے گا، اور جس کو چاہے گا میں کیا شرط ہے؟ اللہ ہی کو پکارتا رہا ہوں، کسی اور کو نہ پکارا ہوں، اللہ کو پکارا، کہیں غوث العظم کو نہ پکارا ہو، کہیں کسی نبی اور رسول کو نہ پکارا ہو، کسی کو نہ پکارا ہو۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اس اعتبار سے اگر تو میرے پاس آئے گا زمین بھر، زمین کے حجم جتنے گناہ لے کر، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو میرے ساتھ ملاقات کرے اس حال میں کہ تو نے شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں زمین کے حجم جتنی ہی مغفرت لے آؤں گا تیرے لیے۔ تو شرطیں کتنی آئی ہیں اس حدیث کے اندر، ما دعوتنی و نجوتنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم مجھے پکارتے رہے اور مجھ سے امیدوار ہوئے۔ ایک آیا استفتنی، مجھ سے مغفرت چاہیے، اور سب سے بڑی شرط ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کے مطابق شرک نہ ہو۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، اور دو مرتبہ جو آئی ہے سورہ نساء میں، شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اعلان عام ہے۔ تو شرک در حقیقت کتنا عظیم گناہ ہے، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ آپ نے بت سامنے رکھ کر نہیں پوجا، اپنی خواہش نفس کو پوج لیا۔ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں آیات، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ ہے نبی، آپ نے غور کیا اس شخص کے حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کو پوج رہا ہے۔ کوئی بت خانہ نہیں ہے، بت خانہ شکستم میں نے بت خانہ تو توڑ دیا، لیکن اندر جو ہے ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، اندر کا بت خانہ آباد ہے۔ تو شرک کی اقسام کیا ہیں، شرک کی حقیقت کیا ہے، اب اس کا جاننا کتنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بعض مسائل کے اوپر شرک اور توحید کی بحثیں جو ہیں وہ ہنج کر رہی ہیں۔ نور و بشر کا مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے، ان مسئلوں پر قبر پرستی وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن آج کے دور کا شرک جس نے اسے نہ پہچانا، ہو سکتا ہے ہمارے پچھلے علماء نے شرک کی جو اقسام بیان کی ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے تھی، آج وہ شرک بھی ہو رہے ہیں، قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، اولیاء پرستی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج کا اصل شرک نفس پرستی، دولت پرستی، یہ تو ہے انفرادی سطح پر، اور اجتماعی سطح پر حاکمیت انسانی، حاکم تو اللہ کے سوا کوئی نہیں، تم نے انسانوں کو حاکم بنا دیا۔ کبھی ایک ہوتا تھا کوئی شیطان نمرود یا فرعون کی شکل میں، آج تم نے تمام انسانوں کو نمرود بنا دیا۔ وہ نجاست جو ٹنوں ایک شخص کے سر پر رکھی ہوئی تھی اسے تم نے ماشا باشا سب میں بانٹ دیا۔ نجاست تو نجاست رہے گی، چاہے وہ تولا ہو، ماشا ہو، ٹن۔ آج کا دور یہ ہے مادہ پرستی، میٹیریلزم، سارا توکل، سارا اعتماد مادی وسائل پر ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وطن پرستی، وطن کو معبود بنا دیا گیا ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور،
تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ہی بت خانہ بنا لیا ہے۔ ان بتوں میں سے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ وطن پرستی ہے، جے ہند، یہ کیا ہے؟ وطن معبود محبوب ہے۔ قوم کی شیرازہ بندی وطن کی بنیاد پر ہو رہی نہیں، قوم کی شیرازہ بندی ایمان کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، تیرا دیس یہ نہیں ہے پاکستان افغانستان، تو مصطفی ہے۔ نہ افغانیم نہ ترک و تتاریم، ہم افغان اور ترک اور تاتاری نہیں ہیں، ہم تو ایک شاخ ایمان کے پھول ہیں۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق، شرک فی العبادت، شرک فی الدعا، اس موضوع پر بہت سی چیزیں شاید میری موت کے بعد ان کی قدر و قیمت ہوگی۔ میرے بڑے ابتدائی تحفے جو تھے اس امت کے لیے، ان میں سے حقیقت و اقسام شرک کے 6 گھنٹے کی تقریریں تھی میری۔ یہ میرا خیال ہے 40 برس پہلے کی بات ہوگی۔ میرا بھی ابتدائی دور تھا، مسجد دارالسلام میں جب خطابات میرے شروع ہوئے، 31 برس کی بات تو ہو گئی۔ تو 6 گھنٹے کے کیسٹ ہیں اس کے، پھر ان کو اتارا گیا، ان کو مرتب کیا گیا، اب وہ زیر طبع ہے، اس کا آپ فیصلہ کر دیں کہ وہ کتاب آئے تو حرف بحرف اس کو پورے غور سے پڑھیں، کیونکہ یہ وہ شے ہے جو معاف نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ویشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب آج کی آخری بات یہ ہے، یہ جو میں نے کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء اللہ کا فرمان ہے، اور رحمتی سبقت علی غضبی، اس رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے، جواب دیجئے خود، جیسے حضور سوال کر لیتے تھے، اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اب صحابہ نے جواب دیا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، ہم تو مفلس کو سمجھتے ہیں جس کے بعد درہم و دینار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس کوئی اور ہوگا، اس کی اس وقت نہیں میں دے رہا تو تشریح نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں بھی یہ اسلوب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہیں بتاؤں، رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ پھر اس کا جواب ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ اس کا نام ہے توبہ۔ یہ وہ شے ہے جو کہ عیسائیوں کو اتنی بڑی ٹھوکر دے گئی، اتنی بڑی ٹھوکر کہ حضرت آدم سے جو خطا ہوئی تھی، اب ابن آدم جو بھی دنیا میں آتا ہے اپنے باپ کی اس خطا کی جو ہے گٹھڑی لے کر آتا ہے، گناہ گار ہے، انسان بنیادی طور پر گناہ گار ہے۔ اور اس کا ازالہ کیا یہ ہے کہ باطل پر باطل، ظلمات بعضها فوق بعض۔ اب اس کا تو ایک ہی شکل تھی کہ اللہ نے اپنا صلبی بیٹا بھیجا اور اسے لوگوں کی طرف سے کفارہ بنا کر قربانی کے بکرے کی طرح سولی پر چڑھوا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نقل کفر نہ باشا۔ بنیادی غلطی کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں، خطا تو ہوئی تھی لیکن پھر معافی طلب کی، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، توبہ ان کی قبول ہو گئی۔ اب کوئی انسان دنیا میں جو ہے وہ جد امجد جو ہے آدم علیہ السلام، ان کے گناہ کا بوجھ لے کر نہیں آتا۔ تو توبہ کے موضوع پر اس سے پہلے ہمارے ہاں درس ہو چکے ہیں، اور بہت سے احادیث ہیں، بہت احادیث۔ ایک حدیث کا میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ اپنے بندے کی توبہ سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، یاد ہو گیا۔ آج 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، وقت کم رہ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت مروی ہے اور یہ متفق علیہ ہے، نوٹ کیجیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا فقال رب اذنبت فاغفرت،
فقال ربہ، بندہ یہ کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ قال ربہ، اللہ کہتا ہے علم عبدی ان لہ ربا، میرے رب کو یہ معلوم ہے، یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو گناہ پر کو بخش بھی سکتا ہے، ویأخذہ بہ، اور اس پر پکڑ بھی سکتا ہے، میرے رب کو یہ یقین ہے۔ فغفرت لعبدی، اس یقین کی بنیاد پر میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر کچھ عرصہ گزرا جو بھی اللہ نے چاہا۔ ثم اذنب ذنبا، اس نے پھر ایک گناہ کیا۔ فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر لی، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، مجھے بخش دے۔ فقال ربہ علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے، اسے یقین ہے، اس کے دل میں یہ بات راسخ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کی سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفرت لعبدی، میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں، وہی بات لا ابالی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ثم مکث ما قال ما شاء اللہ، پھر کچھ عرصہ گزرا۔ ثم اذنب ذنبا، پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ فقال رب اذنبت ذنبا آخر فاغفر لی، پروردگار میں تو ایک اور گناہ کر دیا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ فقال علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرے رب کو یقین ہے، میرے بندے کو، کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو بخش بھی سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے۔ غفرت لعبدی ما فلیفعل ما شاء، میں نے معاف کر دیا، آپ جو چاہے کرے۔ یہاں ہے وہ شان غفاری، فلا ابالی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث اس سے بھی زیادہ اہم ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی ہے، عن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، جندب سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، ان رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ کسی شخص نے یہ کہا خدا کی قسم اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا، یہ بڑا جوش تقویٰ کا ہوا ہے اور بڑی غیرت خدا بندی جوش میں آ رہی، اس نے تو وہ گناہ کیا اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال، اس پر اللہ فرماتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَلَّىٰ عَلَيَّ، یہ کون ہے جو مجھ پر حاکم بنا بیٹھا ہے، مجھ پر حکم چلانا چاہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَلَّىٰ عَلَيَّ انی لا اغفر لفلان مغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا، فانی قد غفرت لفلان وحبطت عملک، تو میں نے اس کو تو معاف کر دیا اور تیرے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری، بس شرطیں وہ سامنے رکھیں، اللہ سے دعا، اللہ سے استغفار، اللہ سے امید اور شرک سے اجتناب۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ شرائط پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔